ایک بات آپ سے یہ بھی ذکر کرنی ہے، موجودہ وقت کے فتنوں کی بات چل رہی ہے نا، ایک بات آپ سے یہ ذکر کرنا ہے، میرے پاس جو کچھ پوائنٹ نوٹ ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم میڈیا کے ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں، صرف پاپولیرٹی، صرف یعنی پبلسٹی اور شہرت کی بنیاد پر ہم کسی کو بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اہل حدیث نام لے کر کے جو آتے ہیں اور اہل حدیث ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کو تو سنتے ہی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی سنتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ جی ہاں، مفتیوں کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہاں، بعض مفتیوں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ ان کے فالوور ہر طرح کے لوگ رہیں، ایسی گفتگو، ایسا انداز، کبھی آپ کے خلاف بولا تو کبھی آپ کی تائید میں بول دیا، کبھی میرے خلاف بولا تو کبھی میری تائید میں بول دیا، کبھی اپوزیشن میں چلے گئے تو کبھی موافقت میں چلے گئے، تاکہ سب کو اپنے سے جوڑے رکھیں۔ آپ کو نہ لگے کہ ہمارے خلاف بولا ہے، پھر آپ سوچیں کہ نہیں ہمارے خلاف تو بولا تھا لیکن ہمارے سپورٹ میں بھی بولا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ بھی ہتھ کنڈا ہے، یہ میڈیا کا ہتھ کنڈا ہے، میڈیا سپورٹ کام چل رہا ہے، اس لیے اللہ واسطے اتنی جلدی سے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ یاد رکھو، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کی تعلیم، جس کی تربیت پورے طور پر دیوبندیت کے اندر ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اہل حدیثیت کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسا مت ہو کہ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی سب دیوانے ہو کر کے سنتے ہیں۔ میں مفتی طارق مسعود کی بات کر رہا ہوں، اب تو سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی بعض ویڈیو کو ہمارے اہل حدیث اتنا پھیلاتے ہیں کہ دیوبندی نہیں پھیلاتا۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہمدرد ہے، صحیح منہج کا آدمی ہے، حق بولنے والا آدمی ہے۔ مطلب ایک بات آپ نے سن لی تو حق ہو گیا، وہ اس کی پوری تاریخ، اس کی سارے بیانات آپ نے سنا، آپ کو معلوم ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دیوانگی ہے، یہ نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا مشن کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا منہج۔ اور یہ کس کے پاس ہے دنیا میں؟ واحد جماعت اہل حدیث کے پاس ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جو اپنے دعوے میں سچا ہو، کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا نظریہ، اس کا دین قرآن، سنت اور خالص صحابہ کرام کے مشن پر ہے۔ جس کے یہاں انحراف نہ ہو، جس کے یہاں اندھی تقلید نہ ہو، جس کے یہاں صوفیت نہ ہو، جس کے یہاں خارجیت نہ ہو، جس کے یہاں عقل پرستی نہ ہو، جس کے یہاں نفس پرستی نہ ہو، جس کے یہاں بدعت نہ ہو، جس کے یہاں اعتزال نہ ہو، جس کے یہاں تعویل نہ ہو، دنیا کا کوئی فرقہ اس کا دعویٰ کر کے اپنے دعوے کو سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ دیوبندیت کے عقیدے کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ آپ بڑے بڑے علماء کبار جو مانے جاتے ہیں، ان کے عقائد کے اندر خطرناک قسم کے انحرافات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ واسطے دیوانے مت ہو جاؤ۔ میڈیا پر شہرت دیکھ کر کے آپ بھاگو گے پیچھے تو نہ جانے کہاں کے ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، نکل جاؤ گے اپنی اصل راہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ والی انگلی پر، لکیر پر انگلی رکھ کر کے فرمایا تھا، یہ ہے میرا راستہ جس پر آپ کو چلنا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ جاؤ گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ دائیں بائیں کے راستے آپ کو بیچ والے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس لیے غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا، بہت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صرف اور صرف کبھی کبھی آدمی کا مزاج، آج میڈیا ہے نا، میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں آدمی کا مزاج بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ جو زیادہ کامیڈی کرے، جو زیادہ ہنسے ہنسائے، کھلکھلائے، جو زیادہ چٹکلے چھوڑے، اس قسم کے لوگوں کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ ارے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے آپ کے یہاں کہ آپ اتنا خشک موضوع اور رات کے 12 بجے بیٹھ کر کے مجھ جیسے خشک آدمی سے سن رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ دنیا سو رہی ہے، دنیا کیا کیا کام میں، کس کام میں مشغول ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سعادت ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو اور سچے دین سے منحرف لوگوں کی حقیقت کو آپ سننے کے لیے رات کے 12 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ٹھنڈ رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور 2 گھنٹے کا عرصہ وقت گزر چکا، میں سمجھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو مزاج کیا بن گیا ہے؟ جو زیادہ ہنسے ہنسائے، کھلکھلائے، ہے نا، ایکشن کرے، کامیڈی کرے، یا بہت زیادہ مضحکہ خیز باتیں کرے، اور آپ کو مختلف انداز کے لطیفوں میں، ہے نا، گھمائے، قہقہے لگے، مزے آئے،
ایسے لوگوں کو لوگ سننا چاہتے ہیں، یا سر لگانے والوں کو سننا چاہتے ہیں جو گا گا کر کے کانوں میں رس گھول رہے ہوتے ہیں نا، ایسے مقررین کو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ غیر منہجیت ہے، یاد رکھنا، سب غیر منہجیت ہے۔ کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کہ نبی خطاب کرتے تھے تو آپ ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، لگتا تھا کہ آپ اپنی قوم کو کسی دشمن کے حملے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مزے لے کر کے، چٹکلے سنا کر کے، کھلکھلا کر کے، ہنس ہنس کر کے، ایکٹنگ کر کر کے، سر لگا کر کے باتیں کرنا، یہ تو کامیڈی کرنے والوں کا کام ہے، یہ ناچنے نچانے والوں کا، ہنسنے ہنسانے والوں کا کام ہے، یہ کوئی علماء اور دعوت کے کام کرنے والوں کا کام تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے آپ اصولوں سے علم حاصل کریں آپ۔ اور معاف کرنا، یہ بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دی ہے، ان لوگوں پر طنز کرنے کے لیے نہیں کہی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سب چلتا ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، اور جتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، ان پر رد کرنا ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ بگاڑ ہمارے بیچ میں نہ ہوتا اور وہ بگاڑ ہمارے بیچ میں سرایت نہ کرتا تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ان کا نام لینے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اور نام لینے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے نام لینا کوئی ضروری ہے کیا؟ اشاروں میں بات ہو سکتی ہے؟ اشاروں میں بات نہیں ہو سکتی ہے، اشاروں میں بات کرنے کا وقت جا چکا ہے، اب سب کچھ سب کے سامنے ہے، تو پھر اشاروں میں حق بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باطل نام کے ساتھ آتا ہے اور حق بغیر نام کے بیان کیا جائے گا، سمجھ میں کیسے آئے گا میرے بھائیوں آپ کو؟ اس لیے یہ فلسفہ غلط ہے۔ ایک بات اور بتا دوں میں، جتنے لوگوں کے نام آپ کے سامنے لیے گئے نا، ان لوگوں کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری برائیاں آپ بیان کر رہے ہیں ان کے، کیا ان کے پاس اچھائیاں نہیں ہیں؟ حسن بننا کے پاس، مولانا مودودی کے پاس، سید قطب کے پاس، اور فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اور اسرار کے، ان لوگوں کے پاس کیا اچھائیاں نہیں ہیں؟ اتنی ساری اچھائیاں ہیں، آپ ان کی اچھائیوں کا ذکر نہیں کرتے، ان کی دو چار برائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سمجھتے چلے جاؤ، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن سمجھ لو جانے سے پہلے، یہ اصول غلط ہے۔ یہ اصول کیا ہے؟ غلط اصول ہے۔ ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ ہم کسی بھی چیز میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن کا طریقہ، حدیث کا طریقہ، نبی کے صحابہ کا طریقہ، سلف صالحین کا طریقہ، ائمہ سلف کا طریقہ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا اصول وہی ہے، ہم آزاد نہیں ہوتے۔ ہم جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، سن لو اچھی سے، اچھی طرح سن لو، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جس کا منہج بگڑا ہوا ہے، یعنی جو نبی اور صحابہ کرام کے راستے پر نہیں ہے، الگ نظریے کا ہے، ایسے لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنا غلط سمجھتے ہیں۔ عملی کوتاہی کس کے اندر ہو، عملی گناہ کا کام ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ایک آدمی کا منہج بگڑا ہوا ہے، فاسد عقیدے والا، فاسد منہج والا، اس کی اچھائیوں کو نہیں بیان کیا جائے گا۔ اس کی اچھائیوں کو بیان کرنے کا معنی کیا ہے؟ موازنہ کرنا، موازنہ، کمپیئر کرنا۔ یہاں پر کمپیئر نہیں ہے۔ جہاں عقیدے کا منہج کا بگاڑ آ جائے، وہاں اس کی اچھائیوں سے اس عقیدے منہج کے بگاڑ کو کمپیئر نہیں کیا جائے گا، موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے عقیدے کے بگاڑ کو، اس کے منہج کے بگاڑ کو بتا دیا کرتے تھے، اس کی 1000 اچھائیاں ہوتی تھی، اس کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سرے دس ایک مثال دے دوں ورنہ بات ناقص رہ جائے گی۔ حارث محاسبی کا نام سنا ہوگا۔ حارث محاسبی ایک بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، صوفیوں کی کتابوں کے اندر اور لوگوں کی کتابوں کے اندر کافی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حارث محاسبی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، بڑی کتابوں کے مصنف تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، لیکن عقیدہ بگڑا ہوا، منہج بگڑا ہوا۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حارث محاسبی کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا حارث محاسبی کی کتابوں سے خبردار، اور ان کی کتابوں کو کوئی نہیں پڑھے گا، چھوڑ دو ان کی کتابوں کو، فَإِنَّهَا كُتُبُ بِدْعٍ وَضَلَالَاتٍ، اس لیے کہ ان کی کتابیں بدعات کی گمراہیوں کی کتابیں۔ یہ نہیں کہا امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑی شخصیت ہے، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نمازی، تہجد گزار، فلاں 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 فلاں، ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، سب کو کنارے رکھ دیا، کہا ان کی بدعتیں، ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، ان کی کتابوں کو کوئی نہیں پڑھے گا، اس کے اندر بدعت اور خرافات بھری ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی اچھائیوں کا ذکر کیا، بھائی بتاؤ
ان کی بھلائیوں کا، ان کی اچھائیوں کا، خوبیوں کا ذکر کیا کیا؟ نہیں کیا نا؟ یہی سلف کا طریقہ ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ بگڑا ہے، اس کا منہج بگڑا ہے، اس کی کتاب میں گمراہی ہے، اس کی کتاب میں بدعات ہیں، لیکن بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، تو سننے والا کیا سمجھے گا بھائی؟ سننے والا کیا سمجھے گا؟ کہے گا ہاں تھوڑی بہت کمیاں ہیں لیکن بڑا اچھا معاملہ ہے، انہی کے پیچھے چلو۔ عوام گمراہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس مت کرو۔